اس پرفتن دور میں اپنے بزرگوں کے مسلک کو، غوث پاک کے مسلک کو، بزرگوں کا مقصد یہ ہے ٹٹو مٹو مسلک نہیں، فلانے جی فلانے صاحب اے چنڈیاں علی سرکار تے فلانی سرکار تے فلانی سرکار. میں ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کا نمونہ تھے. غوث پاک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور 40 سال 40 فرقوں کے ساتھ ٹکر لی. صرف 11ویں والا پیر نہیں ہے 11ویں منا کے چول منہ پا کے پاسے ہو گئی جی غوث پاک غوث پاک. غوث پاک آج کل کیوں چنگے لگنے سارے ہاں جسا کچھ نہ لبنا ہوئے ہو غوث پاک نہیں 11ویں دے ہوگی، چاہے جس سلسلے کا بھی ہو. پیسے بٹورنے کے لیے غوث پاک کو، ہمارے دادا کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان کی جو مواعظ ہیں، خطبات ہیں جو توحید پر مبنی ہیں، آپ پڑھیے فتوح الغیب کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کے ترجمے بھی آ چکے ہیں. اگر آپ وہ توحید پڑھیں تو اللہ کے سوا آپ کسی دروازے پر جا ہی نہیں سکتے. انہوں نے وہ درس دیا ہے. تو ہم نے 50-60 خدا بنائے ہوئے ہیں. کوئی جیبچ پہ ہے، کوئی پاسکٹاں چ پہ ہے، کوئی اندری جیبچ پہ ہے، کوئی دلے چ پہ ہے، نال کوئی کچھاں چ لمکنا پہ ہے. کسی ویلے کسی چاہ کے دا کسی تے اللہ تو سانی مدد کیڑی کرے. اے کار نہ وڈا ہوئے نا کوئی. اے ماشاءاللہ بزرگ سارے بیٹھے. ایک میں گل کرنا بڑی غور نہ سنے ہو، پھر اس بعد میں اجازت چاہ سکتا کہ کار نہ وڈا کوئی ہوئے نا کار نے بچے افراد اس کو پوچھے بغیر کوئی کرے کم بول کے بھی کر چھوڑنا تے سختی آوے نہیں کہ نہیں؟ بولو کل خدا ہوئی کرے ہو آوے نہیں نا. بندہ آنا ہے وہ میں نے جو جم کے پتر پوترا ہو کے میں اتھے ہی بیٹھا لے صاحب ہے کہ نا تے میری مرضی نے خلاف ہے غسل خانہ بنا چھوڑی. تو کون ہے وہ لیکن رک دفعہ بات ایک گل ہے کہ نہیں؟ سوچو سارے نے کرنا چاہے نہیں کریں گلا. آپ نے کرے وچ عارضی جی ملکیت ہے، نہ تہاڈی کوئی حیثیت نہ میری کوئی حیثیت. عارضی چیزاں دتیاں یا مالک حقیقی ہو گئے، مالک ہو گئے. عارضی مالک بنایا عارضی چند دنوں واسطے تے ایڈی تونس کہ میں نے ہونے ہو، میں نے شریک بننے ہو، میں نے شریک بننے ہو. میں نے کوئی پوچھے ہی نہیں، اجازتوں بغیر ہے 2 اٹھا رکھ چھوڑیاں ہے. بلب کیوں لایا نے ہے تار ہی کیوں چھکی نے جتیاں مار مار کے جناب دوتریاں پوتریاں بابا کوٹ چھوڑنے کرے سارے کرے ہیں. وقت پہ ہے بابا پیر رکھنے اندر تو پتہ لگنے اسرائیل آ گیا چے دیڑی دیار بار کرنے سارا کار شکر کرنے یا اللہ ادھر کدھرے کپامی آلے بنے تے اپنی موجودگی بھی اتنا برداشت نہیں کہ کرے کوئی تیلا سدھا پٹھا کر چھوڑے. ہاں جی میں حکم مالک میں تسی میرے جمعے ہو تھلے ہو بعد چو تے ایڈی تسی توساں جمانے ہو کرانچ میں جمانا تسی جمانے ہو تے ایک کائنات کس نہیں اے ویڑا کس نے اے ماں پہلے دسو اے ماں دسو پہلے اے زمین اے ویڑا ایک کس نے اتنا وڈا ویڑا تے اس ویڑے نہ مالک کون ہے ماں دسو پہلے. تساں وقت پایا ہے کرے ویڑے کسی شریک نہیں سمجھے ہو جڑا نال نہ جمعے اسا نہیں مننے ہو تو اس نہ تو شریک بھی کوئی نہیں. مالک بھی کر لے وہ پوری کائنات ہے تے جس ویلے او چاؤن دینا ہے تو ساں چیزاں ویڑے چ رکھن دینا ہے تسی آگو تو بھی چاہ گئے ہاں جی نا اختیار دیتا سی تسی چاہو کتے دیتا سی اختیار دسو ہر بندے اختیار دیتا جن مرضی جو کرو پہ
اس تے اے جیاں اٹھاں رکھیاں نا پہاڑ جا کے دسے کوئی جاؤ نا اللہ نے رکھی اٹ بھی جاؤ ذرا ویڑا تکو تے سامان تکو اگے تساں کول چاون نہیں ہونا لاکھ تروٹ بننا نسلہ مر بھی نہیں اے رستے پہاڑ کھدائی بھی ہونی سیمنٹ فیکٹری کتنے سال ہو گئے 100 سال ہو گیا ایک گٹھ اس کی خالی ہوئی ہے جی تے اے تساں ماں نہیں ہونا اے میں جس طبقے نہ ذکر کیتا ہے نا انہاں تھوڑی جی اجازت دینا ہو ٹھیک ہے تساں دسا اے پہاڑ ہے نا تساں نہ میں کوئی اختیار نہیں اے پہاڑے نال متھا لانے والی گل ہے تسی تے میں منیا نا اساں کوئی وقت پا چھڑے متھا ہی پچھا اپنا پہاڑاں نال کون متھا لاوے لیکن طائف وچ ایک وقت آیا جس ویلے کملی والے نے پیر مبارک تر ہو گئے خون نال تے پہاڑاں نا بادشاہ فرشتہ حاضر ہویا اس آکھیا آرڈر ہویا ہے کہ اگر جناب چاہون تے میں انہاں دوواں نے سرے ملا چھوڑا اس بستیاں ہی طائف تباہ نہ کر چھوڑا ایک کملی والے ہیں مالک نے اختیار دیتا ہے تو اختیار نہیں دیتا تو اپنے آپ کوئی پیر فقیر کوئی مولوی ہاتھ اٹھ کر لے ایک بار نہیں وہ کوئی بندہ ہے کوئی ورلیاں موتی لے کر جس سے وہ کرم کرنا ہے تے آہنا ہے ہاں ٹھیک ہے کرو کملی والا فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا میں بدعا نہ دینا میں نہ تباہ نہ کرنا انہاں دیا نسلوں میں جو میرا کلمہ پڑھن گے تے جنہاں کو عطا کرنا ہے انہوں نے حوصلے بھی اتنے ہونے تے اے کیڑے جی آج کل بہت سارے پکھنڈ بڑے اے تقدیر بدل بھی نہیں تویزہ نال تقدیر بدل بھی نہیں اے جناب چلو جی بزرگان دین کو لو تے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کرنا یہ بھی کوئی تونس نہیں جڑا بزرگ اسی اور 24 گھنٹے ہوتے گوڑلے بھی دعائیاں کرنے ہیں تو میں تو بالکل نہیں سمجھنا ایسی گل کہ جڑے لوگ خوش عقیدگی نال سمجھیں کہ چلو جی نہ کل دعا اساں چنگا سمجھ گیا یہ انہاں دی مہربانی اسی تو اس قابل نہیں اسی گناہگار لوگ ہیں لیکن جڑا اچھا سمجھ کے آنا ہے اس دی مہربانی ہے معرہ ہوں ہنر سے میں ہیں جی معرہ ہوں ہنر سے اکبر الہبادی نے شعر ہے سراپا عیب ہوں اکبر معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں یہ آنے والے دی مہربانی ہے کہ وہ آپ تے قیاس وہ آپ چنگا ہے تے سانو بھی چنگا سمجھنا ہے اسی تا گناہگار عاجز اس دی مخلوق عاجز مخلوق تے اے گل نہیں کسی پیر صاحبہ سمجھنی چاہیے جو میں ہاتھ چاہ چھوڑے تے اللہ ان دے ہی نا ایسی گل کوئی نہیں غنیون عن العالمین اتھے سانجے کئی فنا ہو گئے رو کے نہیں مننا ساڑھا کام ہے رونا عرض کرنی منگنا منگتے دا کام میں اسی منگتے ہیں اس دے دروازے دے اور اسی فخر نہ لاتے میں فخر نہ لاتا منگتے نہ کم ہے رونا اسی اس دے دروازے دا میں منگتا اس تا سارے نو منگتا گیا واللہ الغنی وانتم الفقراء تسی منگتے ہوئے تو میں غنی ہوں ہوں تسی نہ سمجھو اس تا منگتا تے تسی نہیں اپنی مرضی اس تا کیا تساں لقب دیتا منگتے نہ لقب ہے تساں سارے آواں وڈیاں نکیاں انپڑھاں پڑھیاں پیراں مولویاں انتم الفقراء سارے ولی غوث کتب ابدال سارے منگتے ہیں اسی تے دروازے تو منگنا ٹھیک ہے اس نال تعلق اصل ہے اے اصل ہے اے نہیں تے نہ رسالت پیچھے اس دا کوئی مفہوم رہتا ہے تے نہ قرآن دا مفہوم رہتا ہے تے نہ حدیثاں دا رہتا ہے اصل توحید ہے لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ توحید تے تسی اے جے میں نے کڈو کہ پیچھے سارے دے بلڈوزر پھیری آؤ نہ کوئی رسول ہے جناب نہ کوئی اللہ دا ولی ہے نہ جناب کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابعی ہے نہ کوئی شہید ہے نہ کوئی نیک ہے اس میں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں توحید نہ اے مطلب بھی نہیں اللہ اگر ایڈا ہی دلیل کرنے آیا تو انہاں مقام کیوں دیتا
عزت والے دوسرے عزت دینے انہیں ذلیل نہیں کرنے انہیں جڑا چوٹی نہ عزت والا ہوئے اس دے گھر کوئی جاوے تو اگلے اسا عزت دینے پاویں عزت دے قابل نہ بھی ہوئے یہ معمول ہے کہ نہیں بولو صحیح نہ ایڈے آرام نال بیٹھے ہو عزت والا بندہ ہوئے تے کٹیا بندہ بھی آوے تے گھر وچ اسا عزت دینا ہو یہ گل ہے وے تے جس نے عزت ہی نہ ہوئے ذلیل کٹیا ہوئے کمی ہوئے اس تے کدے کسی گلہ ہی نہیں کیتا اسا پتہ ہے اس نے اپنی عزت کوئی نہیں دوئے کی عزت دے سی ٹھیک ہے نا وہ بولو تو صحیح ہاں واہ کدے پیا نہیں جانا مل کے نہیں پہنا ہونا سارا تے اس تے کوئی تعجب نہیں ہونا اسا پتہ ہے بے عزت کر سی تے اللہ دی بارگاہ اللہ تو بڑا عزت کون ہے کس نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساریاں عزتاں اللہ ساریاں عزتاں مالک میں ہوں فرمانا میں ہوں مالک اتنا بڑا معزز عزت والا صاحب عزت عزتاں دینے والا اس نے بوئے گے نبی بھی بھیجے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آکھے اے بھی قرآن ہے ایک میں شعر نہ پڑھنا پیا اے بھی آیت آکھے کہ ولیانا انہاں کوئی خوف نہیں ہے میں نے سنگین انہاں میں نیڑے کیتا ہے اے عام بندے انہاں میں خاصاں داخل کیتا ہے نبیاں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ تے نبی جڑن میں نے چنے تے برگزیدہ نے نہ میں چنے ہیں اے بھی قرآن ہے اے عزتاں دے کے تے پھر انہاں ذلیل کر سی تے وڈیاں عزتاں والا بھی میں کہا عزتاں والا عزت دینا ہونا ہے اس تو وڈیاں عزتاں والا کون ہے وہ تو تینے میں نے جہاں عزت چاہ دی جیڑی عزت نے قابل ہی نہیں تو بھی کرے بانے جمعہ پاتے میں بھی پاواں ہر بندہ پاوے کیا ہمیں جو عزتیں ملی ہم اس کے قابل ہیں یہ اس کی ستاری ہے یہ اس کا کرم ماد ہے کہ اس نے چادر ستاری ہم پر ڈالی ہوئی ہے اور کرم سے کام لے رہا ہے کہ دنیا ہمارا نام لے رہی ہے تو وہ اتنا عزت دے کر ان کو ذلیل نہیں کر سکتا تو جب وہ ذلیل نہیں کرتا تو تم کون ہو ذلیل کرنے والے تم کون ہو ذلیل کرنے والے جن کو اللہ عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عزت اس کے ہاتھ میں ہے ذلت اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ عزت دے رہا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کو نحن اولیاؤکم پہلے یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے یہ اللہ کے ولی ہیں فرمایا نحن اولیاؤکم ہم تمہارے ولی ہیں وہاں تم ہمارے ولی ہو یہاں ہم تمہارے ولی ہیں ایڈی گوڑیاں دوستیاں ایڈے نیڑے کم ہوئے معاملے تسی نکھیڑا پا سکنے ہو متھے پنچ سڑنے شکلاں بگڑ سڑنے مارے ویسو یاد رکھو بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد اساں بڑے تجربے کیتے ہیں حافظ جی راضی فرمانن کہ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں شراب معرفت نی تل چھٹ جڑی نا شراب نے تلے جڑی کوڑی ریونی گوڑا پان رسانا ہے گوڑی شراب ہونی تل چھٹ رسانا ہے فارسی درد آنے رسانا او جڑی معرفت توحید الہی نے جام نے تلچھٹ پینے والے جڑے صوفی مقبول انہاں نال جتھا متھا لایا او پوتھی بار کٹھا اس واسطے بچو گستاخی کو لوں اور اپنے طریقے بدلو اور پیران پیر دستگیر شیخ المشارق والمغارب ابن
الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تعلیمات توحید، اس توحید کے درس کو پڑھو۔ اہل سنت والجماعت سے اپیل کرتا ہوں میں خاص طور پر، اور دیوبندی حضرات بھی وہ پڑھیں۔ آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں، لیکن میرے دادا نے جو توحید بیان کی ہے، جس کو 800 سال گزر گئے ہیں، وہ بھی پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زمین آسمان کا تم میں اور ان میں فرق ہے۔ تم نے سن کر توحید بیان کی، انہوں نے دیکھ کر اللہ کو بیان کیا، انہوں نے محسوس کر کے بیان کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے بھیجا، تم ہمارے بھیجے ہوئے، اور بھیجیوں کی عزت ہوتی ہے۔ جس کو کوئی بھیجتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ عزت کریں گے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، سفیر ہے میرا۔ انا ارسلناک، اور انا کی تاکید کے ساتھ بھیجا، انا ارسلناک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے آ گیا، انا ارسلناک شاہد، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بیان کرے۔ اجنی عدالت نہیں دیتے، کوڑیاں گواہیاں دے، اور ٹانگے والے آپ پکڑ کے دے گواہی ہے، دار پہ دیتے۔ اے او شاہد جڑا نبیاں تے بھی گواہی دے سی تے پہلی امتاں تے بھی گواہی دے سی، شاہدن تے قیامت تک آنے والے دے ہر گل تے جس سے گواہی اللہ پوچھی ہو دے سی تے تکیا ہو سی تے دے سی نا تے تکسی تاں کہ مستقبل گزر جڑا آگے آ رہا ہے کملی والے دے دور تو بعد قیامت تک اساں ویک سی تے علم ہو سی تے گواہی دے سی نا، تکیا ہو سی ہر گل تے گواہی دے سی۔ اے شاہد، اینی شاہد مبشرن خوشخبری دینے والے، ڈرانا والا، اللہ دی عذاب کو ڈرانے والے، بِإِذْنِ ہی اللہ دے حکم نال وسراجا منیرا، تے 14ویں رات دا چاند جس دیے نو روشنی نو کوئی نہیں بجھا سکیا، پورے مکہ نے کوشش کی تھی لیکن وہ روشن ہو کے ہی گیا، روشن کر کے ہی گیا۔ اس ذات دے نال نسبت رکھو، یہی ساڈا شرف ہے، یہی ساڈی عزت ہے۔ میں یہی گل تانوں سمجھاونا آیا، تسی ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھے ہو تے ہور اگے پیچھے جڑیاں سمجھانے نے نا اللہ نہ واسطہ نے انہاں تے کرنا تریا۔ میں ڈرنا کسی کو نہ، اللہ کو، اللہ تو سوال تے میں ضرور اہل سنت نہ مسلک چھوڑ کے کچھ اور بن نہیں آیا، انہاں کو میں ایڈا تانگا سننے ہو نا گل میری، انہاں کو میں بہت بڑا تانگا، اے بھی نہیں بخشنے کسی، یہ خوش کسی تے نہیں، انہاں نے ہر جزی ہر گل تے جب تک ایمان نہ آنو پامے اس دا قرآن میں ثبوت ہے وے، حدیث ہے وے، نکیاں نکیاں بڑھائیاں یا گلاں اس تے ایمان نہ آنو تے او اہل سنت وچ نہیں۔ میں انہاں کو بڑا تانگا، میں اور مسلک کیوں نہ اختیار کرنا پیا جے انہاں مسلکاں چ اے کچھ نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا نہیں تو میں کوئی اور مسلک کو اور پاسے منہ کر بھی جائے، لیکن انہاں مسلکاں چ ہے کچھ نہیں، کسی چ گستاخی ہے، کسی چ وعدہ ہے، کسی چ گھاٹا ہے۔ یہ اہل سنت دا مسلک پرانا ہے نے، اس دے دور دے جڑے موجودہ لوگ ہیں انہاں کولوں بچو جڑے اے جیاں گلاں کر رہے ہیں، جڑے اللہ کولوں دور کرنے انہاں اہل سنت کو پکڑو جڑے غوث پاک نے توحید بیان کی تھی، او اہل سنت جڑے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے توحید بیان کی تھی، او جڑے اہل سنت ہیں، حضرت نظام الدین خواجہ قطب صاحب، حضرت محبوب الہی، اے جنہ اولیاء اللہ توحید بیان کہتی، یہ اہل سنت ہیں اور ان اہل سنت کے ہم غلام ہیں۔ آج بھی اللہ رکھے اور انہی کا ہو کر مرے۔